ایک بڑا سادہ سا اصول ہے جو ہمارے بزرگ اور تقریباً ہر عقل مند بندہ یہ اپنے گھر پہ لگاتا ہے کہ اگر اس کے گھر کے اندر خرچے زیادہ ہو رہے ہوں اور گھر آخر میں قرضوں پہ چل رہا ہو تو وہ دیکھتے ہیں آیا کہ اس گھر کے اندر سب سے زیادہ خرچہ کون کر رہا ہے۔ تو جو بچہ سب سے زیادہ خرچہ کر رہا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ تم اپنے خرچے کم کرو تاکہ یہ گھر چل سکے، کیونکہ اگر اس کے خرچے کم نہ ہوں گے تو ایک ٹائم آئے گا کہ پورا گھر ہی بکھر جائے گا اور وہ چل ہی نہیں پائے گا۔ مگر پاکستان کی کل اکانومی کے اندر اس قسم کا ماڈل ابھی تک نہ اپنایا گیا ہے اور نہ چانسز ہیں کہ اس کو کبھی اپنایا جائے گا، اور اس کی جو کوششیں ہوئی ہیں وہ اتنی کامیاب بھی نہیں ہوئی۔ اب پاکستان ان ایکوالٹی انڈیکس کے اندر تو بہت آگے ہے۔ پاکستان کے اندر انکم ان ایکوالٹی اچھی خاصی ہے، یہاں کے ایلیٹ اور جو غربا ہیں ان کے اندر فرق بہت ہے۔ یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے انہوں نے ابھی ریسنٹ سروے جاری کیا تھا جس میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان کا جو کارپوریٹ سیکٹر ہے یعنی کہ پرائیویٹ ایلیٹ کلاس، اور اس کے بعد جو ملٹری سیکٹر ہے اور تھرڈ نمبر پہ پولیٹیکل کلاس جو ہے یہ سب سے زیادہ بینیفٹس حاصل کرتے ہیں۔ یہ 2600 ارب اوپر کی مراعات تقریباً ان کو دی جاتی ہیں، اور اس میں سے ٹیکس بریکس جو پاکستان میں ہوتا ہے یعنی جن لوگوں پر ٹیکس لاگو نہیں ہوتا ان کی سب سے بڑی کلاس بھی انہی میں موجود ہے، غربا میں نہیں ہے، کیونکہ غریب تو ہمیشہ ہی ٹیکس دیتے رہے ہیں اور ہر بار جب جو ہی آئی ایم ایف کو ٹیکس لگاتا ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کو تو ٹیکس چاہیے، آئی ایم ایف تو پیسے دیتا ہے اور اس کو پھر وہ پیسے واپس بھی چاہیے، وہ کوئی چاچے کا پتر تو نہیں ہے کہ اس کو نہیں چاہیے۔ تو آئی ایم ایف تو کہتا ہے کہ بھائی مجھے پیسے واپس چاہیے، تو پھر حکومت یہ کرتی ہے کہ یار دینے بھی تو ہیں، ملک بھی تو چلانا ہے، تو پھر وہ غریبوں پہ ٹیکس لگاتے ہیں، کبھی بجلی پہ ٹیکس لگاتے ہیں۔ ابھی پہلے بجلی پہ اتنے زیادہ ٹیکس ہو گئے تھے کہ لوگ خودکشیوں پہ آ گئے تھے۔ ہمارے اپنے کئی جاننے والے بندے ہیں جو میں جانتا ہوں جن کے مزدوری کرتے ہیں، جن کے مہینے کی تنخواہ 30,000 ہے، اور وہ کمرے میں رات کو ایک کولر چلاتے ہیں کیونکہ ان کا گھر بند ہے، ان کے گھر میں سین نہیں ہے تو کمرے میں سونا ہوتا ہے اور کمرے میں گرمی ہوتی ہے، تو ایک کولر چلاتے ہیں اور مہینے کے بعد ان کا بل آتا ہے 15,000 کے قریب، کبھی 12,000 کبھی 13,000۔ اب وہ بندہ جو 30,000 کماتا ہے 15,000 بجلی کا بل بھی بھرے، پھر اس کے بعد اپنے بچوں کی تعلیم کے بھی اخراجات اٹھائے، پھر اگر اس کا کوئی بچہ بیمار پڑ گیا تو اس کا علاج بھی کرانا ہے۔ گورنمنٹ اسپتال میں علاج تو مکمل ہوتے نہیں ہیں، اس کے لیے کسی اور شہر جانا پڑتا ہے، اس کے خرچے ہر چیز، تو غریب بندہ تو تقریباً ٹیکس دے دے کر ہی مر جاتا ہے۔ تو اس میں ایک آسانی کا اصول یہی ہوتا ہے کہ بندہ دیکھے آیا کہ وہ کون سی کلاس ہے جس پہ ٹیکسز نہیں لگ رہے۔ ابھی پاکستان کے اندر نیب چیئرمین صاحب تھے بالکل اس عرصے میں جب پاکستان آئی ایم ایف سے قرضے لینے کے لیے بڑی کوششیں کر رہا تھا، اینڈ پہ اس نے آئی ایم ایف نے کہا چلو قرضے میں دے دوں گا اس شرط پہ کہ تم ٹیکس بڑھا دو، پیٹرول پہ بھی اور بجلی پہ بھی، تو انہوں نے ٹیکس بڑھا دیا۔ تو اسی عرصے میں پاکستان کے نیب چیئرمین صاحب ہیں، ان کو ہوا کوئی کیڑا، انہوں نے کہا بھائی مجھے تو کم مراحت ملتی ہیں، میرا تو اتنا بڑا لیول ہے، تو حکومت کو چاہیے کہ میری ریٹائرمنٹ کے بعد بھی مجھے 12 ملازمین دے اور 6 سیکورٹی گارڈ دے۔ بھائی اتنے ملازمین کا تمہیں کیا کرنا ہے؟ 12 ملازمین تیرے گھر میں کیا کریں گے؟ مطلب کوئی گاڑی چلائے گا، کوئی کیا ہوتا ہے کمرے کو صاف کرے گا، کوئی کھانا پکائے گا، کوئی بچے کو اسکول لے کر جائے گا، کوئی بچی کو لے کر جائے گا، کوئی بیوی کو لے کر جائے گا، کوئی شاپنگ کرائے گا۔ پھر بھی 12 ملازمین کی تو مجھے سمجھ نہیں آتی وہ کیا کیا کام کریں گے 12 ملازمین، ان کی تنخواہیں بھی حکومت نے دینی ہے، پھر جو 6 سیکورٹی کے بندے ہیں ان کی تنخواہیں بھی حکومت نے دینی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کو کیا ہوتا ہے، اس نے کہا ہے کہ مجھے جو ہے گھر کے بھی کرایہ دینا چاہیے، تو اب حکومت نے کہا اس کو 2.5 لاکھ روپے گھر کا کرایہ دیا جائے گا، اگر وہ اپنے گھر میں رہتا ہے تب بھی اس کو دیا جائے گا کیونکہ وہ تو اس کا بنتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر کو فرنش بھی کرنا ہے، خوبصورت بھی بنانا ہے، تو اس کے لیے بھی اس کو سالانہ 50 لاکھ روپے دیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے، اس نے ٹریول بھی کرنا ہے تو اس کے لیے 10,000 روزانہ کا الاؤنس بھی دیں گے کیونکہ اس نے ٹریول کرنا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اس کو باہر ملک کی جو فلائٹ ہے اس کے لیے جو ٹکٹس ہیں وہ بھی اس کو فری دینی ہے، اس کی بیوی کو بھی دینی ہے کیونکہ بیوی نے تو باہر ملک دیکھنی ہے، تو اس کے خرچے بھی اب حکومت بھرے گی۔ تو یہ سارے خرچے وہ جناب کروا لیے اپنے لیے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس کا حکومت کے اخراجات پر کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ اچھا تو فرق نہیں پڑے گا تو کوئی غریبوں کو بھی مراحت دے دو، غریبوں کے لیے پیٹرول سستا کر دو، اس کا تو فٹوفٹ حکومت پہ فرق پڑ جاتا ہے، آپ کی مراحت کا فرق نہیں پڑتا۔ پھر یہ وہی پاکستان ہے جہاں پر ابھی 2 ارب روپے سے اوپر کی گاڑیاں خریدی ہیں صرف ان اسسٹنٹ کمشنرز کے لیے اور ڈی سیز کے لیے۔ یار اسسٹنٹ کمشنرز اور ڈی سیز اگر قوم کے اتنے زیادہ خدمت کار ہیں تو وہ ان کو چاہیے کہ چلو چھوٹی گاڑی لے لیں۔ اب ریوو لینے کا کیا فائدہ ہے؟ ریوو 1.5 کروڑ کی تقریباً گاڑی ہے، وہ ریوو لے کے گھوم رہے ہوں گے۔ اب جو ریوو پہ بندہ آئے گا، آ کر رکے گا چیک کرنے کے لیے کہ آیا کہ ریڑیوں والے زیادہ پیسوں کے فروٹ تو نہیں بیچ رہے، اس
وہ کیا چیک کرے گا؟ مطلب میں حیران ہوں، وہ بندہ خود ریوو سے اتر کے آئے گا، وہ بندہ ہے جس کے گھر کے اندر بجلی فری آتی ہے، جس کو گاڑی کا پیٹرول فری ملتا ہے، جس کے بچوں کی فیسوں کو اس کو مسئلہ نہیں ہے، اس کے بچوں کا جو علاج ہے وہ فری ہوتا ہے، اس کا تو کوئی خرچہ ہی نہیں ہے نا، اس کو گیس فری میں آتی ہے، اس کو تو ہر چیز فری میں مل رہی ہے، اس کی تو دنیا ہی ہو رہا ہے، اور اس غریب کو جس کو وہ چیک کرنے کے لیے آیا ہے ریڈی والے کو کہ یہ سبزی مہنگی بیچ رہا ہے کہ سستی بیچ رہا ہے، اس کی دنیا اور ہے۔ میں اس میں یہ نہیں کہتا ان کو چیکنگ نہیں کرنی چاہیے، ضرور چیک کریں، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس غریب کو کیا مراحت مل رہی ہیں اور آپ کو کون سی مراحت مل رہی ہیں۔ آپ اتنی مراحت لینے کے بعد پھر باقی لوگوں پر نگرانی کر رہے ہیں کہ آیا کہ وہ خرابی بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، حالانکہ خرابی کی مین وجہ یہی ہے کہ جو عمرہ ہیں ان کو مراحت بہت زیادہ مل رہی ہیں، 2600 ارب روپے سے اوپر کی مراحت یونائٹڈ نیشن کے ڈیولپمنٹ پروگرام کے مطابق ان کو ملتی رہی ہیں عمرہ کو۔ پھر اس کے بعد پاکستان کی آپ ملٹری سپینڈنگ بھی تو دیکھیں، پاکستان کی ملٹری سپینڈنگ اپنی قوم کے بجٹ کا 25% ہے، 50% سپینڈنگ تو خیر پاکستان کرتا ہے کیونکہ پاکستان قرضے لیے ہیں تو وہ واپس کرتا ہے، اور باقی 25% پوری قوم کو دیتا ہے۔ اب بہت کم ہی ملٹریز ہیں جو 25% لگاتی ہیں اپنے گورنمنٹ سپینڈنگ کا، انڈیا بھی میرا خیال ہے 8% کے قریب لگاتی ہے، اور چائنا بھی اس سے کم لگاتی ہے، لیکن پاکستان نے 25% لگانا ہے۔ ارے بھائی، جو غریب لوگ ہیں ان کو اس چیز سے فرق ہی نہیں پڑتا، آیا کہ F-16 پاکستان کے پاس آ رہا ہے، F-18 آ رہا ہے، یا پاکستان کوئی نئے ٹینک لے رہا ہے، ان کو اس چیز سے فرق پڑتا ہے ان کو روٹی مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی۔ اس کو نہ کسی دوسرے ملک کے حملے کا خطرہ ہوتا ہے، اس کو نہ ہی کسی دوسرے ملک کے قبضے کا خطرہ ہوتا ہے، اس کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ پاکستان میں بیٹھا ہے یا انڈیا میں بیٹھا ہے، اس کو اس چیز سے فرق پڑتا ہے کہ اس کو روٹی مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی، اس کے بچے کہیں بھوکے تو نہیں مر جائیں گے، تو اس کو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ غریب کو کوئی دوسرا ملک آ کے نہیں مارتا، غریب کو تو اس کو اپنا ملک مارتا ہے۔ تو اس میں بھی یہ ہے کہ جو ملٹری سپینڈنگ ہے اور ڈیفینس سپینڈنگ ہے وہ کچھ کم کی جا سکتی ہے، کیونکہ پاکستان پہ اب ہر ٹائم کوئی ہر ملک حملہ کرنے کو تو نہیں بیٹھا نا۔ اور دوسری بات، جس ملک سے خطرہ ہے اس کے ساتھ جو 4 جنگیں ہوئی ہیں وہ شروع کس ملک نے کی تھیں؟ آیا کہ اسی نے کی تھیں یا ہم نے کی تھیں؟ یہ بھی چیز دیکھنے کی ہے۔ تو ان ساری چیزوں پر غور کیا جاتا ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یہ کئی اکانومسٹ نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر انفلیشن کو اور جو مہنگائی ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے اگر وہ سارے پیسے لگا دیے جائیں اگر وہ سارے پیسے مطلب ایڈجسٹ کر دیے جائیں، جو حکومت ٹیکس بریکس دیتی ہے اور جو حکومت مراحت دیتی ہے عمرہ کو، اس کے اندر اگر آپ ڈیفینس سپینڈنگ کو کچھ کم کر دیں تو یہاں سے انفلیشن بھی کم ہو سکتی ہے، پیٹرول بھی کچھ کم ہو سکتا ہے۔ اگر آپ 2 ارب روپے کی گاڑیاں اگلوں کو نہ دیں اور کچھ چھوٹی گاڑیاں دے دیں تو وہ بھی یہاں پہ ایڈجسٹ ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کی مراحت اگر کم کی جائیں، اس طرح کی سپینڈنگ کم کی جائے تو پھر یہ جو مہنگائی ہے پیٹرول کی اور ڈیزل کی اور بجلی کی، یہ کم کی جا سکتی ہے۔